بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ فہم اللہ تعالیٰ تک فرماتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں درود و سلام۔ محترم ناظرین، آج کی معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا علیہ السلام کی شادی کے بارے میں مکمل تفصیلات بتائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبوت کے آثار واضح ہونے لگے۔ قرآن مجید کی ایک سورت حضرت یوسف آپ کے نام پر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورت انعام اور سورت کافر میں بھی ان کا ذکر آیا ہے۔ زلیخا عزیز مصر پوتی پار کی زوجہ کا نام ہے، جو مصر کے رہنے والی تھی۔ مصر میں چونکہ اس وقت بت پرستی کا دور تھا، یہ بھی بت پرستی موتی پار شاہی خزانے کے باڈی گارڈوں کا افسر تھا۔ عزیز مصر کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا۔ حسن و جمال کے پیکر حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر کے گھر پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ محترم ناظرین، زلیخا ایک مغربی بادشاہ تموز کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ 9 سال کی عمر میں زلیخا نے خواب میں پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام شاہ مصر ہیں تو انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ کیونکہ شاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام ہے، لہٰذا شاہ مصر یعنی عزیز مصر سے شادی کر لی، مگر حقیقت معلوم ہونے پر بے ہوش ہو گئی۔ تفسیر طبری میں ابن جریر طبری نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر فرما دیجیے، یقین رکھیے کہ مجھے ان کی حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کام کا پورا علم رکھتا ہوں۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر بنا دیا اور وزیر خزانہ کے کام ان کے سپرد کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک میں اقتدار عطا فرمایا کہ وہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنائے۔ اب چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حقیقت سے بخوبی آگاہ تھی، مگر ابھی تک ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو صبر نہ کر سکی، جس کی وجہ سے آپ کو کئی تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنا حسن و جمال، مال و دولت قربان کر دیا۔ 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر جوہر اور موتی نثار کر دیے۔ جب بھی کوئی یہ کہتا کہ میں نے یوسف کو دیکھا ہے تو وہ اسے پیش و قیمت ہار دے دیتی، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت زلیخا کی شادی کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ عزیز مصر کی موت کے بعد چونکہ حضرت زلیخا تنگ و دست محتاج ہو چکی تھیں اور آنکھوں کی بنیائی بھی چلے گئی تھی، تو کسی نے انہیں مشورہ دیا کہ اگر آپ حضرت یوسف جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ پر رحم کریں اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دے، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا، ان کو عزت دی تھی۔ اس پر جب کسی نے انہیں یہ کہا کہ ایسا نہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ ان کو آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تھا، تو انہیں کافی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں گے جیسا آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا تھا۔
تو حضرت زلیخا فرمانے لگی، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی گزرگاہ میں ایک ٹیلے پر بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ قوم کے تقریباً 1,00,000 معزز لوگوں اور وزیروں مشیروں کے ساتھ نکلے اور بی بی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہو گئیں اور آواز دی، باقی ہے اس کے لیے جس نے مسیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت زلیخا نے عرض کی کہ میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی خود کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی صفائی بھی خود کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ میرا مال ضائع ہو گیا ہے، میری آنکھوں کی روشنی چلے گئی ہے اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے اور اب میں ان سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ حضرت زلیخا نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر چاندی سونا ملنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اب وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اس کے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ جب آپ ایمان لے آئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زوجیت میں داخل ہوئیں تو سوائے عبادت اور ریاضت اور توجہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کام باقی ہی نہیں رہا۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام دن کو اپنے پاس بلاتے تو کہتی کہ میں رات کو آؤں گی، اور رات کو بلاتے تو دن کا وعدہ کرتی۔ آخر کار جب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی، تو حضرت زلیخا علیہ السلام عرض کرنے لگی کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہیں تھی، اب چونکہ مجھے حقیقت معلوم ہو چکی ہے، اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شراکت بھی گوارا نہیں ہے۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے عطا فرمائے گا جو دونوں نبی ہوں گے، تو حضرت زلیخا علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی؟ تو حضرت زلیخا علیہ السلام کہنے لگی، یہ سچے نبی مجھے ملامت نہ کیجیے، میں حسین و جمیل نازوں پلی عورت تھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خاوند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، اور اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا علیہ السلام کو کنواری پایا، اس سے قربت کی اور اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت زلیخا علیہ السلام سے 2 بیٹے ابراہیم اور منشا عطا کیے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھی اور آپ سے افراسین بن یوسف اور منشا بن یوسف پیدا ہوئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حضرت زلیخا علیہ السلام کا شوہر مر گیا تو بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا علیہ السلام سے کروا دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت زلیخا علیہ السلام کو کنواری پایا کیونکہ حضرت زلیخا علیہ السلام کا شوہر نامرد تھا، تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 بچوں کو جنم دیا، اور وہ دونوں افراہیم اور منشا ہیں۔ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام نے اور حضرت زلیخا علیہ السلام نے اسلام میں بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے اب دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے
دینی علم میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تمام اسلامی بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔